کی تشریف لائیں اور اپنا خصوصی خطاب شروع فرمائیں۔ ڈاکٹر عبدالعلی صاحب ازہری۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ صدر مجلس عزت مآب محمد سالم انصاری MP، کنسلٹنٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کھتری صاحب اور کنسلٹنٹ سرجن ڈاکٹر تیواری صاحب، صدر لجائے مجلس نزاع وقت مولانا مظہر حسن ازہری، میرے استاد محترم اور مجلس کے سرپرست مولانا محمد صاحب، ان لوگوں کی موجودگی میں آپ سے کیا خطاب کر سکتا ہوں، لیکن انہی لوگوں کا اصرار تھا کہ میں اس مجلس میں آؤں اور آپ سے چند باتیں کروں۔ مجلس بہت ہی خوش نصیب ہے کہ اس میں MP ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں MP ہر علاقے کا، ہر کانسٹیٹیوئنسی کا MP وہاں کا حاکم ہوتا ہے، اس کی بڑی عزت ہوتی ہے اور وہ اکیلا ہی گھومتا ہے، لیکن جہاں پہنچ جائے لوگ اس سے ملاقات کرتے ہیں اور وہ جو بات کہہ دے اور جو منظور کر لے وہ ہو کے رہتی ہے۔ اور دو کنسلٹنٹ اور اسپیشلسٹ یہاں بیٹھے رہیں، آپ کو ان کا اندازہ نہیں، آپ کو ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں کہ ایک کنسلٹنٹ کتنا بزی رہتا ہے، کتنا مشغول رہتا ہے اور اس کی فیس کیا ہوتی ہے، لیکن وہ اس مجلس میں آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ بیماریوں کے پیدا ہونے کے اسباب کیا ہیں اور ان سے بچنے کے وسائل کیا ہیں، وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ تو آپ لوگ بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ اس طرح کی ہستیاں آپ کی مجلس کے اجتماعات میں شریک ہوتی ہیں۔ میں چونکہ اکثریت جو ہے یہاں مئو کی مسلمانوں کی ہے، اور ایک ڈاکٹر صاحب نے یہ بڑی اہم بات کہی کہ مذہب کے واسطے سے جو بات کہی جاتی ہے اس کو لوگ قبول کرتے ہیں، تو اسی واسطے میں اسلام کے حوالے سے وہ باتیں کہوں گا۔ اور یہ صرف اسلام کی بات نہیں ہے، اگرچہ اسلام نے اس پر زیادہ زور دیا ہے، بلکہ تمام مذاہب میں آپ کو ملے گا صفائی کا اہتمام، اور یہ کہ صفائی سے ہی انسان کی صحت باقی رہتی ہے۔ اسلام نے اس پہ ضرورت سے زیادہ زور دیا ہے، بلکہ ہم کو بتایا گیا ہے کہ یہ ایمان کا جز ہے، یعنی آپ مسلمان نہیں ہو سکتے اگر آپ صاف ستھرے نہیں ہیں۔ تو الطہور شطر الایمان، صفائی جو ہے آدھا ایمان ہے۔ سوچئے ذرا غور کیجئے، آپ نے مختلف خطبے سنے ہوں گے، مسجدوں میں لوگ بولتے رہتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر آپ نے کبھی اس پہ غور کیا کہ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا آدھا ایمان آؤٹ ہے، باہر ہے، اگر ہم صاف ستھرے نہیں ہیں تو۔ اور صفائی اور صحت کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے۔ آپ صاف ہیں تو آپ صحت مند ہیں، آپ گندے ہیں تو آپ کو دنیا بھر کی بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ یہ ایک بالکل اٹل فیصلہ ہے جس کی طرف دونوں ڈاکٹر صاحبان نے آپ کی توجہ آج دلائی ہے۔ اتنا زور اور اس قدر اہمیت صفائی پر کسی دوسرے مذہب نے نہیں دی جتنا اسلام نے دی۔ اس کی ہر وہ چیز جو آپ کو اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، وہ عبادات جو اسلام نے آپ کے اوپر فرض کی ہیں، سب کے ساتھ صفائی لگی ہوئی ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے آپ کے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، آپ کے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، آپ جگہ جہاں آپ پڑھ رہے ہیں اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح دوسری جو عبادتیں ان کے اندر بھی یہ پاکیزگی ضروری ہے، وہاں ایک دوسری طرح کی پاکیزگی ہے۔ صفائی در حقیقت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو خارجی اور ایک اندرونی۔ تو جہاں خارجی صفائی ضروری ہے وہاں دل کا صاف ہونا بھی ضروری ہے۔ اور دیکھیے ہمارے محاورے میں کہا جاتا ہے دل میلا ہے، تو میلا ہونے کا کیا مطلب؟ یہی کہ دل میں کھوٹ ہے، دل میں کسی کے ساتھ عداوت اور بغض ہے، تو دل آپ کا میلا ہو گیا، گندا ہو گیا، تو وہاں بھی صفائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، جیسا کہ بار بار کہا جاتا ہے کہ گندگی ہی ہر بیماری کی جڑ ہوتی ہے۔ بڑی اچھی باتیں کہیں ڈاکٹر صاحب نے، بتایا آپ کو چند اہم اسباب بیماری کے: فضا میں آلودگی، ہوا میں خرابی،
اور یہ سب ہم پیدا کرتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے کہا ہم ہی لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ پوری دنیا میں شور مچا ہوا ہے پولوشن کے خلاف، اور سب لوگ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، اور سب کچھ ہو رہا ہے، مگر ابھی تک اس پر کنٹرول نہیں کیا جا سکا۔ اور گلوبل وارمنگ کا ایک عجیب چکر سا چلا ہوا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ جو اچانک سیلاب آ گیا، اچانک کوئی آتش فشاں پھٹ گیا، زلزلہ آ گیا، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ اور کچھ سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر اس آلودگی پر، اس پولوشن پر کنٹرول نہ کیا گیا تو 30-50 سال کے اندر یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس پر ایک کانفرنس ہوئی مالدیپ میں، اور انہوں نے بھی کانفرنس کا اہتمام سمندر کے اندر کیا، یعنی انسان کی عقل کا معیار دیکھیے، عروج دیکھیے کہ پانی کے اندر کانفرنس ہو رہی ہے، اور وہاں مالدیپ میں اس لیے کیا گیا کہ سب سے پہلے جو جزیرہ، جو ملک ڈوبے گا وہ مالدیپ ہوگا۔ تو وہاں کے صدر کو، وہاں کے عوام کو بہت زیادہ فکر ہے اس بات کی کہ کیسے اس وارمنگ کو بچایا جائے، کیسے سمندر کی تہ کو اٹھنے سے بچایا جائے، اس کے لیے کیا ترکیبیں کی جائیں۔ تو اس ترکیب میں ہم سب شریک ہیں، ہمیں سب کو اس میں حصہ لینا ہے۔ آپ اس کو کہاں تک اس میں اپنا حصہ دے سکتے ہیں یہ آپ کے سوچنے کی چیز ہے، اور آپ اس پر غور کریں تو آپ کو بڑی آسانی سے معلوم ہو جائے گا۔ ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب نے بتائی کہ کھانا پکانے وغیرہ کے سلسلے میں بڑی صفائی کی ضرورت ہے۔ تو اس سلسلے میں میرے ذہن میں یہ بات فوراً آئی کہ ندائے وقت کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں جس میں صفائی یا جن چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، لوگوں کی توجہ دلائی جاتی ہے، اس میں تو صرف ہاف پاپولیشن، آدھی آبادی حصہ لیتی ہے، مرد لوگ۔ خواتین کے لیے ایسا اجتماع کرنا بہت ضروری ہے۔ کوئی مرد اس یہاں تو میں نہیں سمجھتا کوئی آدمی ہے جو اپنے گھر میں کھانا پکاتا ہے۔ کھانا پکانے کا کام عورت کرتی ہے، تو اس کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کسی صفائی کس طرح سے وہ کرے، اور کس طرح سے کھانے کو صاف رکھے، اور کیسے اسے پروسے، کیسے کھلائے، اور کس طرح بچوں کا خیال رکھے اس کھانے کے وقت اور کھانے کی صفائی کے وقت۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو ہم اگنور نہ کریں، ان کو نظر انداز نہ کریں، بلکہ ان کو بھی ہم اپنے ان جلسوں میں اور اس طرح کے اجتماعات میں ان کو بھی بلائیں، ان کا الگ کر لیں۔ اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ عورتیں بیٹھی ہوں اور مرد بھی بیٹھے ہوں ایک جگہ، نہیں میں کہہ رہا ہوں الگ الگ، تب بھی نہیں اچھا لگتا کچھ لوگوں کو، تو ان کے لیے آپ الگ انتظام کریں، مگر ان کا بھی اس میں شریک ہونا ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے HIV کے سلسلے میں بات کہی، اس میں میں نہیں سمجھتا کہ مئو میں 1% عورت بھی ایسی ہوگی جس کو اس کے بارے میں کچھ معلوم ہوگا، اور وہی شکار بنتی ہے، وہی وکٹم ہوتی ہے اس چیزوں کا۔ اسی طرح ٹی بی پلٹ کیا گیا ہے، یعنی ختم ہو چکا تھا مرض، تقریباً پلٹ کیا گیا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے احتیاط نہیں کی، ہم نے اس کی بچنے کی ترکیبیں نہیں اپنائیں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج دوبارہ وہ اپنا فن جو ہے پھیلا رہا ہے ہمارے سروں پر۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم ایک کو آگاہ کریں۔ آج کی مجلس کا مقصد یہی ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے صحت اور صفائی کے سلسلے میں۔ تو صفائی، میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے زیادہ جو چیز جس مذہب نے اس صفائی پہ زور دیا وہ اسلام ہے۔ آپ کے قرآن میں 2 جگہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے، ان اللہ یحب المتطہرین، جو پاک صاف لوگ ہیں ان کو پسند کرتا ہے۔ اور اس صفائی میں ایک جگہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا جو ٹوائلٹ کے بعد پانی استعمال کرتے تھے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات بتائی کتنی اہم ہے، آپ دیکھیں آپ کی سائنس کا ہر اصول ہماری مذہبی کتابوں سے کس طرح ملتا ہے، کہ ان لوگوں کی تعریف اس لیے کی گئی فی رجال یحبون ان یتطہروا، کہ اس علاقے میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں پاک صاف رہنا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگوں کی تعریف کی گئی، آپ کی پاکی اور صفائی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم صرف کاغذ یا پتھر پر نہیں بھروسہ کرتے بلکہ پانی بھی استعمال کرتے ہیں، تو پانی استعمال کر کے اپنے آپ کو صاف رکھتے ہیں۔ یعنی اب ہر جگہ آپ کو اس کا خیال رکھنا پڑے گا، اور اسی طرح 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 کی ہدایات ہمیں حدیث میں ملتی ہیں، لیکن یہ تو ہمارے مذہب کی تعلیمات ہیں، یہ اس کی توجیہات ہیں، لیکن مسلمانوں کا رویہ کیا ہے؟
مسلمانوں کا رویہ صفائی کے سلسلے میں کیا ہے؟ سردیوں میں لوگ بھاگتے ہیں پانی چھونے سے. اب تو ہر طرح کی حالانکہ آسانی ہو چکی ہے, سب کے گھر میں گیزر لگا ہوا ہے. اے بھائی صاف کر لیا کرو اپنے آپ کو, کپڑوں کو صاف رکھو. اور یہ چیز بہت اہم بتائی گئی, چھینکنے اور کھانسنے والی بات, کہ اس کی بہت جو ہے احتیاط کرنی چاہیے. مرض اسی سے پھیلتا ہے. تو بس وقت اپنے آپ کو صاف رکھو, کپڑوں کو صاف رکھو اور صحت کا خیال رکھو. صفائی مکے میں, مدینے میں پانی کی بڑی قلت تھی, اس علاقے میں پانی کی بڑی قلت تھی. اس وقت بھی آپ نے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہ تنبیہ کی کہ ہفتے میں ایک دن کپڑا دھو لو, نہا لو اور صاف ستھرے بن کر مسجد میں آؤ. اس علاقے میں جہاں پانی کی اتنی قلت تھی کہ لوگ پانی نہیں پیتے تھے, پانی جانوروں کے لیے رہتا تھا. اونٹ کے لیے پانی ہے, انسان کے لیے اونٹ کا دودھ ہے, وہ دودھ پی کے گزارتے تھے. اور پانی اسی لیے ان کو ریزرو رکھا جاتا تھا, اور لڑائیاں ہوتی تھیں قبیلوں کے درمیان پانی پر کنٹرول کرنے کے لیے. وہاں پہ یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ کپڑا دھو, غسل کرو, صاف ستھرے بن کے آؤ, کم سے کم ہفتے میں ایک دن. تو یہ صفائی تو ہمارے دین میں, ہمارے مذہب میں داخل ہے. اور آج پانی کی فراوانی ہے, نگر پالیکا نے تمام پائپ لائنیں دوڑا دی ہیں, سب کے گھر میں پانی آ رہا ہے, گرم ہے, ٹھنڈا ہے, سب طرح کا ہے. تو پھر کس چیز کا آپ کو, کس چیز کی کمی ہے, کس چیز پر کا عذر ہے؟ آپ صاف رکھیں اپنے آپ کو, اس طرح آپ 50% بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. دوسری تمام باتیں کہہ دی گئی ہیں, مگر ان کی طرف توجہ اور بھی دلانے ضروری ہے مذہبی نقطۂ نظر سے. یا کوڑے والی بات جو ہے, غلاظت پھیلانے والی بات ہے. ہم لوگ آتے ہیں یہاں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے گندگی کو. تمام نالی ناکدان سب بھٹا پڑا ہے. کچھ ذمہ داری نگر پالیکا کی بھی ہوتی ہے, مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی جگہ ذمہ دار ہے. اسلامی نقطۂ نظر سے ہر آدمی اپنی جگہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے. اس سے اس کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ نے پان کھایا, تھوک دیا, چل دیے. آپ نے کوئی چیز نکالی, کاغذ پھینک دیا, چل دیے. آپ نے پکوڑا لیا, کچھ اس میں دونے میں کھایا اور دونا پھینک دیا, چل دیے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی صفائی کا خیال رکھیں, غلاظت نہ پھیلائیں, گندگی نہ پھیلائیں. عجیب ماحول رہتا ہے, سڑکوں پر چلتے رہو, چاروں طرف گندگی ہی گندگی ہے. نگر پالیکا والے کو آپ تنقید کا ہدف بناتے ہیں, وہ کیا کریں گے بھائی؟ آپ گندگی پھیلاتے رہیں, وہ اٹھاتے رہیں, یہی ان کا کام رہ گیا ہے. اگر آپ اپنے علاقے کو, اپنے گھر کو, اپنے پڑوسیوں, اپنے باہر کی گلی کو صاف ستھرا رکھیں تو پھر نگر پالیکا کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. ان کا آدمی آئے گا, کوڑا اٹھا کے چلا جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ ان کا کوڑا اٹھانے کا بھی انتظام ذرا بہت مناسب نہیں ہے. اصل میں آپ کہیں گے کہ آپ باہر رہتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے, یہاں آتے ہیں تو ان لوگوں کا ہے. ایسی بات نہیں ہے. ہر جگہ کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتا ہے, اور گندگی کا پرابلم یونیورسل ہے, عالمی ہے. لیکن اگر آپ کنٹرول کریں, اگر جنتا اس کے لیے تیار ہو جائے, عوام اس کے لیے تیار ہو, تو گندگی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات بتائی کہ باہر لوگ جو تھوکتے نہیں ہیں, سگریٹ نہیں پھینکتے ہیں, یا تو ہم اپنے جہاں میں رہتا ہوں اس وہاں دیکھتے ہیں, اگر آپ نے سگریٹ پھینک دیا اور اس کسی کی نظر پڑ گئی وہاں پہ, فوراً آپ کو 10 پاؤنڈ جرمانہ ہو جائے گا. تو اب جرمانے کے ڈر سے کوئی نہیں پھینکتا. اچھا بنا ہوا ہے جگہ جگہ, ڈبہ رکھا ہوا ہے, سب کچھ ہے, اس میں لے جا کے ڈالیے. یہاں بھی اولمپک کھیلوں کے سلسلے میں جو تصویریں ہندوستان کی شائع ہوئیں وہ نہایت ہی شرمناک تھیں. ہم لوگوں کی گردنیں جھک گئیں. اس میں خاص طور پر یہ ٹوائلٹ وغیرہ میں زیادہ تر پان کی پیک تھی, جو سب تھوک کے ویسے چھوڑ دیے تھے. اور ٹی وی والے جو میڈیا والے, اب میڈیا سے کوئی بات چھپی نہیں رہتی, وہ تمام پوری دنیا میں انہوں نے اچھال دیا اس کو. ان سب چیزوں سے اگر ہم اپنے آپ کو بچا سکیں تو یہ بہت بڑا کام ہوگا, ہماری نیک نامی ہوگی, اور ہر جگہ یہ بات ہوگی. اس وقت کہا جاتا ہے کہ سنگاپور دنیا کا کلینسٹ کنٹری یا سب سے صاف ستھرا شہر کہہ لیجیے, وہ تو ایک شہر کا ملک ہے, وہ ہے. وہاں کوئی چیونگم کھا کے تھوکتا نہیں. جس نے چیونگم کھا کے پھینکا, پان اور چیونگم ایک ہی طرح کا سمجھیے, مگر چیونگم میں اتنی گندگی نہیں ہوتی جتنی پان میں ہوتی ہے, تو وہ چپک جاتا ہے زمین سے اور پھر چھوٹتا نہیں. تو کسی نے چیونگم کھا کے پھینک دیا زمین پہ تو اس پر جرمانہ ہو جاتا ہے.
اور ان لوگوں نے فزیکل پنشمنٹ رکھی ہے، جسمانی، یعنی مارو کوڑا، 5 ٹھو 6 ٹھو لگاؤ اس کو، ننگا کر دے. تو کسی کی ہمت نہیں پڑتی کہ وہاں جو ہے وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرے، کوئی کوڑا پھیلائے، کوئی گندگی پھیلائے. ہم وہ بھی تو انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں. اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر وہ لوگ اپنے آپ کو اتنا صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں رکھ سکتے؟ ہم بھی اگر کوشش کریں، ہر آدمی اپنی جگہ کوشش کرے کہ اس کا گھر صاف ہو، اس کے گھر کا باہر صاف ہو، اور یہ کہ وہ اپنا کوڑا پڑوسیوں کے سر پہ نہ لا دے، وہاں نہ پھینکے، بلکہ اسے کسی ایسی جگہ پھینکے جہاں مطلب ایک جراثیم کے پھیلنے کا خطرہ کم ہو. تو اس طرح ہم اپنے آپ کو صفائی کے دائرے میں لا سکتے ہیں. ورنہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہر جگہ جہاں جاؤ تو پولیو کا ہوتا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ جہاں کہیں بات آئے کہ صفائی ستھرائی کی تو ہندوستان جو آن دی ٹاپ ہوگا. اس لیے کہ یہاں کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کرتا. جبکہ ہمارے مذہب میں بتایا گیا ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی اپنی جگہ اپنے کام کا ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن اس سے اس کام کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس نے اس کو کیسے مینٹین کیا، کیسے ارینج کیا، کیسے اس کو چلایا اس نے. تو ہم لوگ دوسروں کو ذمہ دار بنا کے اپنی ذمہ داری ہٹا لیتے ہیں، تو ایسے کام نہیں چلے گا. اور یاد رکھیے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحبان نے کہا ہے، ہر بیماری کی اصل گندگی ہے، وجہ گندگی جس طرح کی ہو، اور گندگی کو ہٹانا اور اسے اٹھانا آپ کا فرض ہوتا ہے. ہر آدمی کا اپنی جگہ یہ فرض ہے کہ وہ گندگی کو دور کرے اور اس سے اس کی صفائی کا انتظام کرے. تو صحت تو بہت قیمتی چیز ہے. تنگ دستی اگرچہ ہو سالب، تندرستی 1000 نعمت ہے. جو آدمی تندرست نہ ہو اس کا پیسہ ویسا کسی کام کا نہیں ہے. ایک آدمی ملٹی ملینر ہے اور وہ کسی موذی مرض میں مبتلا ہے، اس کو ٹی بی ہے، کینسر ہے یا کوئی بھی ہے، تو اس کی دولت کس کام آئے گی؟ وہ دولت کینسر کا علاج نہیں کر سکتی. بہت سے لوگ، امیر لوگ، محض ٹینشن میں آ کے شوگر کے مریض ہو جاتے ہیں، اور شوگر کا بھی کوئی علاج نہیں ہے. تو وہ ان کی پوری دولت، پورا سرمایہ، تمام یہ لذت کے سامان، وہ سب بیکار ہے ان کے لیے، کسی کام کے لیے. ایک سنا تھا کہ قصہ کہ بادشاہ سلامت اپنے محل میں پریشان رہتے تھے، ہر وقت ادھر سے ادھر، نیچے سے اوپر ہوا کرتے تھے، اور ایک آدمی ان کے محل کے نیچے جھوپڑی لگائے ہوئے تھا. بڑے اطمینان سے رات کو سوتا تھا، صبح اٹھ کے کچھ کام کرتا تھا اور دن بھر مگن رہتا تھا. تو انہوں نے اس کو بلا کے پوچھا تو وجہ یہی نکلی کہ چونکہ میں اپنا ذمہ دار ہوں، اپنا کماتا ہوں، مجھ کو کوئی لالچ نہیں، تو میں بھی فکری کی زندگی گزار رہا ہوں. اور آپ یہ پورا دنیا کا سوچ رہے ہیں، سب کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ جیسی واسطے مبتلا رہتے ہیں. تو جتنا زیادہ بھی آدمی دولت کمائے، یہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اس دولت سے فائدہ بھی اٹھائے گا. یہ تو آپ کے قرآن میں کہا گیا، ہمارے قرآن میں ہے کہ اگر آدمی اچھا کام کرے ایمان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اسے طیب زندگی دے گا، پاکیزہ زندگی کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب زیادہ مال دے دے گا اور وہ اپنا ادھر ادھر خرچ کرے گا. نہیں، پاکیزہ زندگی، پاک زندگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں آپ کوئی کسی طرح کی فکر نہ ہو، کوئی آپ کو اندیشہ نہ کھائے جا رہا ہو، بلکہ آپ بہت اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. ورنہ کوئی فائدہ نہیں، پیسے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر آپ جو زندگی اچھی طرح نہیں گزار رہے ہیں، آپ کو اطمینان نہیں ہے، آپ کے بچے بہک رہے ہیں، آپ کے گھر میں طرح طرح کی واحیات عادتیں پنپ رہی ہیں، اور آپ جو انہی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو پھر آپ کی زندگی کس کام کی؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ذہن کو صحیح رکھیں، صحت مند رکھیں، اپنے جسم کو صحت مند رکھیں، اپنے ماحول کو اپنا پاکیزہ رکھیں، اور اسی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں. یہ بہت ضروری ہے، اور یہ ہر انسان کا، ہر فرد کا فرض ہے کہ وہ اس بات کی کوشش کرے. صحت ایک ایسی نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں. یہ بھی حدیث میں ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. 2 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی دی ہیں جس میں
جتنا انسان اس کا شکر ادا کرے کم ہے، اور جتنا کوئی ایک دوسرے کو دیکھ کر اس پر حسد کرے یا اس کو ترسے وہ کم ہے۔ اور سب سے پہلی چیز آپ نے فرمایا کہ صحت، انسان کی بیماریوں سے آزادی، اس کا جو ہے اپنے تمام اس طرح کے امراض سے دوری، اور یہ چیز اسی وقت حاصل ہوگی جب ہم اپنے ماحول کو صاف رکھیں گے، اپنے آپ کو صاف رکھیں گے، اپنے ماحول کو صاف رکھیں گے اور صفائی کا خیال کریں گے اور ایک دوسرے کو صفائی کی تلقین کریں گے۔ یہ بھی فرض ہے کہ آپ جو بات اچھی سمجھتے ہیں خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں۔ جب تک یہ چیز چاروں طرف نہیں پھیلے گی، صرف آپ کا اپنا گھر صاف رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب تک پورا محلہ صاف نہیں ہوگا تب تک وہ بیماری اسی طرح گھومتی رہے گی گھر سے گھر۔ اور کیا اچھی بات بتائی ہمارے کنسلٹنٹ صاحبان نے کہ آپ نے جب کوڑا کہیں اور پھینک دیا تو ہوا کے ذریعے وہ آپ کے گھر اس کے جراثیم آ جاتے ہیں۔ یہ بات ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہمارا اپنا آنگن اور اپنا دوار صاف کر لیا پر فرصت ہو گئی۔ نہیں، اس طرح نہیں فرصت ہوتی۔ تو اپنے آپ کو صاف رکھیے، اپنے ماحول کو صاف رکھیے، اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیے۔ یہ کہیں نہیں ہے کہ آپ پڑوسی کو تکلیف دیں، بلکہ پڑوسی کا آپ پر حق ہوتا ہے کہ آپ اس سے کس کے ساتھ تعاون سے کام لیں، جو اچھی بات ہے اس کو بتائیں، جو خود آپ جس پر عمل کر رہے ہیں وہ اس کو بھی بتائیں، اور جس چیز سے آپ بچ رہے ہیں اس کو بھی اس سے بچائیں۔ تو اس طرح آپ ایک نیا ماحول پیدا کر سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ ایک زمانے سے اس بات کی تمنا رکھے ہوئے ہوں کہ مئو میں ایجوکیشن بہت بڑھی، تعلیم بہت زیادہ بڑھی۔ جدھر دیکھیے ادھر بی اے میں ہولڈرز موجود ہیں، بچے یہاں سے دلی، علی گڑھ، بنارس اور کہاں کہاں جاتے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، مگر ماحول نہیں بدلا، تہذیب اور سلیقہ نہیں آیا لوگوں کو۔ پڑھے ہوئے لوگ، ان کا انداز سڑک پہ چلنے کا، لوگوں سے بات کرنے کا، گندگی پھیلانے کا وہی ہے جو اس سے پہلے تھا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ بدلیں تاکہ ایسا ہو۔ میں اس بات کی تمنا رکھتا ہوں ہمیشہ کہ جب کوئی آدمی باہر سے مئو اسٹیشن پر اترے اور اندر داخل ہو تو اسے سمجھ میں آ جائے کہ یہ بستی ایجوکیٹڈ انٹلیکچوئل لوگوں کی لگتی ہے۔ یہاں لوگ صاف ستھرے ہیں، یہاں کے لوگ صحیح طور پر بات کرتے ہیں، سلیقے سے بولتے ہیں، کوئی بات پوچھو تو وہ بتا دیتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں اب سیکھنی ہے۔ یہ سب چیزیں ہماری تھی، ہمارے مذہب نے ہم کو دی تھی، ہم نے انہیں پھینک دیا، دوسروں نے اسے اٹھا لیا۔ اب وہ لوگ زیادہ صاف ہیں ہم لوگوں کے مقابلے میں۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے ان لوگوں کو دیکھ کر جو اسلام کا پرچار کرنے یا اس کو لوگوں تک پہنچانے اور تعارف کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور ان کی شکل اس لائق نہیں ہوتی کہ کوئی دیکھے ان کو۔ وہ کیا اسلام کی تبلیغ کریں گے؟ ان کا لباس ایک دم گندا ہوتا ہے، ان کے ہاتھ، ان کے طور طریقے گندے ہوتے ہیں، عادات گندے ہوتے ہیں۔ صرف نماز پڑھنے سے آپ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے نہیں بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جن کا دل صاف ہے، جن کا جسم صاف ہے، اور اس صفائی کے ساتھ وہ اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ صفائی جھکنے کے وقت بھی ضروری ہے کہ آپ کی پوری توجہ اس کی طرف مبذول ہو، آپ اس کی طرف متوجہ ہو کہ اس کی عبادت کریں۔ یہ بھی ایک صفائی کا حصہ ہے۔ تو یہ خارجی صفائی بہت ضروری ہے اندرونی صفائی کے لیے، کہ آپ ہر چیز کو صاف رکھیں، ہر چیز پر آپ کی نظر ہو۔ اب یہ ایک عجیب المیہ ہے کہ یہاں جیسے کوئی بھائی ڈاکٹر صاحب نے بات کہی، ہم لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں مطلب یہ کہ 100 آدمی کا اجتماع ہے تو 200 گلاس رکھے رہتے ہیں۔ آپ نے گلاس میں پانی پیا، وہ گلاس اب آؤٹ ہو گیا۔ اگر وہ شیشے کا ہے تو دھل کے آئے گا، پلاسٹک کا ہے تو ڈسٹ بن میں چلا جائے گا۔ لیکن یہاں عام طور پر 10 آدمیوں کا اجتماع ہے تو 2 گلاس رہتے ہیں، اور وہ بھی شیشے کے، انہوں نے پیا اسی میں۔ یہ بہت اچھی چیز تھی پہلے، مگر اب ان جراثیم کی وجہ سے یہ چیز اب ناقابل قبول ہو گئی ہے۔ ان سے جراثیم پھیلتے ہیں، تو اس کی بھی توجہ، اس سے بھی پرہیز کیا جائے۔ اب پلاسٹک کے گلاس چلا دیا اور ان کو پھینک دیں، مگر یہاں پھینکا کہاں جاتا ہے؟ پلاسٹک کا گلاس بھی دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ استعمال ہوتا ہے، وہاں یہ سب کام نہیں ہوتا۔ تو تمام ان چیزوں کے باوجود بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ وہاں اسپتال میں آپ جائیں گے تو جانے اتنے وقت فوراً آپ کو ایک لوشن جیل ملے گا، واسلین ٹائپ کا، اس سے آپ اپنا ہاتھ جو ہے پوچھ لیجئے تاکہ آپ کوئی جراثیم، کوئی بگز اسپتال میں نہ لے جائیں۔ ایک آدھ 2 موتیں ہوئی تو پورا خلفشار مچ گیا۔
کہ अस्पताल में सफाई नहीं है। हालांकि वहाँ अस्पताल देखें तो आपको नजर आएगा कि एकदम चमक रहा है, मगर सफाई नहीं है कह के अपना लोगों पर यह लाजिम कर दिया गया, डॉक्टर पर, नर्सों पर, सब पर यह जरूरी है कि वो जेल जो है करके अंदर जाएं, बाहर आएं और उसके बाद काम करें। तो ऐसे होता है, लोगों के अंदर एहसास से जिम्मेदारी पैदा करना यह दर हकीकत इस मजलिस का काम है और उलमाए किराम का काम है कि लोगों के अंदर यह एहसास पैदा करें कि उनके ऊपर इस सफाई के सिलसिले में कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं, कुछ नहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आयद होती हैं और उसको पूरा करने की कोशिश करें। और ये उनके दीन का मुतालबा है, यह नहीं कि वो बाहर से बोल रहे हैं, बल्कि उनका दीन इस बात का मुतालबा करता है कि अपने आप को तंदुरुस्त रखो, सफाई का ख्याल रखो, दूसरों तक बीमारियां ना फैलाओ, दूसरों तक कोई बीमारी मुताद्दी जो इन्फेक्शियस डिसीज हैं उनको दूसरों तक ना फैलाओ। आप घर में रह जाएं, अगर आपको मालूम है कि आपको ऐसी बीमारी है जो किसी भी तरीके से दूसरों तक पहुंच सकती है, तो बेहतर तरीका तो यही है कि आप अपने आप को हाउस अरेस्ट में रख लें, अपना घर में रहें, न जाएं, या जाएं तो वो एहतियाती तदबीरें जरूर इख्तियार कर लें जिनकी वजह से वो चीज कंट्रोल में रहेगी और उसका इन्फेक्शन दूसरों तक नहीं पहुंचेगा। तो ये सब चीजें हैं हमारे सोचने की, बोलने से कुछ नहीं होगा। मैं तकरीर रात भर करता रहूं, आप सुनते रहें और जाएं और भूल जाएं तो उससे कोई फायदा नहीं। आप इस बात का अहद करके यहाँ से उठें कि आप सफाई का ख्याल रखेंगे, अपने आप को साफ रखेंगे, अपने घर वालों को साफ रखेंगे, अपने बच्चों को साफ रखेंगे और घर के माहौल को साफ रखेंगे और अपने मोहल्ले को साफ रखने की कोशिश करेंगे। और इस तरह की जो गंदगी देखने में आ रही है उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। बस इतना ही मुझे आपसे गुजारिश करनी थी और मैं समझता हूँ कि अब टाइम हो गया इस बात का कि अपनी बात खत्म की जाए। अगर आप मेरी इन चंद बातों पर गौर करें और उस पर अमल कर दें तो मैं समझ लूंगा कि मैं कामयाब हो गया। अल्लाह ताला मुझको और आपको दोनों को तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम डॉक्टर अब्दुल अली साहब अजहरी, प्रिंसिपल मुस्लिम कॉलेज लंदन का। आपने बड़े अच्छे ढंग से मौजू की वजाहत फरमाई और सेमिनार का जो उन्वान है उस उन्वान का आपने हकीकत में हक अदा कर दिया। मोहतरम हाज़रीन, हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे इस सेमिनार के मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब राकेश साहब, IAS अफसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मऊ, हमारी दावत पर लब्बैक कहते हुए यहाँ तशरीफ़ लाए। हम इस पूरी मजलिस की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने मजलिस की दावत पर लब्बैक कहा। और साथ ही IPS अफसर जनाब ओंकार सिंह SP मऊ भी तशरीफ़ लाए थे आपके साथ और किसी अहम ज़रूरत की वजह से अभी बाहर गए हुए हैं। हम गायबाना तौर पर उनका भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि मजलिस के दीगर प्रोग्रामों में भी आप हजरात का हमको ताउन हासिल रहेगा। एक ऐलान था, मौलाना ऐनुल हक साहब जहाँ कहीं हों वो अपने घर चले जाएं, किसी ज़रूरत के तहत उनको बुलाया गया है। एक दूसरा ऐलान था, एक घड़ी मिली हुई है जिन मीडिया के भी नुमाइंदे मौजूद हैं, ख़ास तौर से रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा हिंदी के ब्यूरो चीफ जनाब प्रदीप सिंह और अंग्रेज़ी रोज़नामा पायनीर के रिपोर्टर मोहम्मद एहशाम और कमलेश तिवारी साहब और सहारा समय TV चैनल के रिपोर्टर हरीश चंद्र साहब, ये तमाम हजरात मौजूद हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हुए ये उम्मीद रखते हैं कि इस सेमिनार की आवाज़ को और इन मेहमानों की आवाज़ को ये लोग अपने मीडिया के तवस्सुत से दूर दूर तक पहुंचाएंगे। एक प्रोग्राम अपने मेहमान खुसूसी को सुनने से पहले एक किताब की इजरा का भी है जिसका अभी ऐलान किया जाएगा। हजरात और ख़ास तौर से मेहमान खुसूसी हमारे DN साहब जो अभी तशरीफ़ लाए हैं, मैं सबके सामने ये जिक्र करता चलूँ कि आज का ये प्रोग्राम जनाब मोहम्मद सालिम अंसारी साहब मेंबर राज्यसभा की सदारत में मुनक़िद हो रहा है
اور اس پروگرام میں اب تک جو حضرات خطاب کر چکے ہیں ان میں ڈاکٹر ایس سی تیواری صاحب، ڈاکٹر ایس این کھتری صاحب اور ڈاکٹر عبدالعلی اظہری صاحب، یہ تمام حضرات اس پروگرام کو خطاب کر چکے ہیں. اور اس کے بعد مہمان خصوصی محترم ڈیم صاحب بھی خطاب کریں گے اور صدر مجلس سالم انصاری صاحب کا بھی خطاب ہوگا. اور جیسا کہ پہلے اعلان کیا جا چکا ہے کہ عشاء کی نماز تھوڑی تاخیر سے پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد میں مولانا محمد مظہر صاحب اعظمی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کتاب کے اجرا کے تعلق سے جو پروگرام ہے اس کا اعلان فرمائیں. مولانا محمد مظہر اعظمی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا ابوالکلام آزاد مذہبی فکر و عمل کے آئینہ میں یہ کتاب ہے استاد محترم شیخ محمد العظمی حفظہ اللہ کی، جس کا ابھی رسم اجرا ہوگا ڈاکٹر عبدالعلی صاحب اظہری کے دست مبارک سے. مولانا ابوالکلام آزاد کی عبقری شخصیت ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے. انہوں نے سیاسی اعتبار سے بھی ہماری رہنمائی کی اور مذہبی اعتبار سے بھی. سیاسی میدان میں ان کا قد کتنا اونچا تھا، میں اس کے لیے صرف ایک بات ذکر کر دوں کہ جب آزادی سے پہلے مختلف وفود یورپ سے آزادی کے سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے آتے تھے اور ہندوستان کے مختلف قائدین سے بیٹھ کر گفتگو ہوتی تھی، تو یہاں سے جانے کے بعد بعض وفود نے جو اپنا تبصرہ کیا وہ یہ کہ ہندوستان میں اگر ہماری بات کوئی سمجھنے والا ہے تو مولانا ابوالکلام آزاد. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی قد کو سمجھنے کے لیے یہ ایک بہت بڑی بات ہے. جس طرح انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں اور تمام لوگوں کی رہنمائی کی سیاسی میدان میں، ایسے انہوں نے مذہبی اعتبار سے بھی کی، مگر زیادہ تر سیاسی اعتبار ہی سے ان پر لکھا گیا اور بہت کچھ لکھا گیا. مذہبی فکر و عمل کی روشنی میں بہت کم لکھا گیا. مگر یہ حصے میں آیا استاد محترم مولانا محمد صاحب اعظمی کے کہ انہوں نے مکمل اس موضوع پر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے مولانا ابوالکلام آزاد مذہبی فکر و عمل کے آئینے میں. اس کا رسم اجرا مولانا ڈاکٹر عبدالعلی اظہری صاحب حفظہ اللہ کے دست مبارک سے ہوگا. میں چاہوں گا کہ رسم اجرا کی اس رسم کو اپنے دست مبارک سے پوری فرمائیں. تو اندر سے بند ہے تو اس کو اوپر سے دکھانے سے کیا فائدہ ہوگا. تو کھول کے دکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو. یہ کتاب الفہیم مکتبہ الفہیم مولانات بنجنگ یو پی سے چھپی ہے، اور واقعی اس کو پڑھنے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنے پرآشوب دور میں مولانا نے نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ تمام ہندوستانی عوام کی رہنمائی کی، اور جو بات انہوں نے کہی تھی آج 60 سال کے بعد ایک دم پوری ہو گئی. وہ جمے رہے، انہوں نے تقسیم کی مخالفت کی اور مسلمانوں سے کہا یہیں رہو، اور جن لوگوں نے ان کی بات مانی وہ آج چین سے ہیں. جنہوں نے بات نہیں مانی ان کے بارے میں کچھ کہنا ہی بیکار ہے. یہ ہمارے استاد محترم کی کتاب ہے، آپ لوگ اس کو پڑھیں گے تو آپ کے سامنے بہت سارے رازائے سربستر سامنے آئیں گے، جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس 40 اور 30 کی دہائی میں کیا سیاسی ماحول تھا یہاں کا، اور کس طرح لوگوں نے اس کو غلط طور پہ استعمال کیا، اور کیسے لوگوں کو بانٹا، اور کس طرح ملک تقسیم ہوئے اور اس کا نتیجہ کیا نکلا. تو آپ لوگ اس کو پڑھیں اور پڑھ کر اپنی تاریخ جاننے کی کوشش کریں.